صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا ہم درود تو جانتے ہیں، درود ابراہیمی یہاں پر پڑھتے ہیں، لیکن سلام کیسے پیش کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف رہنمائی کی جو درود ابراہیمی ہے، ہاں اس میں درود اور سلام مکمل طور پر موجود ہے، یہی ہمارے درود اور سلام کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ اور جو مختصر درود ہے وہ جسے ہم لکھتے اور پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہے وہ درود ابراہیمی ہے۔ بہت ساری درود مارکیٹ میں ہے، چھپوا کے لوگ ایسے بانٹے ہوئے ہیں، درود تنجینا، درود فلاں، درود فلاں۔ تو اگر اس کے اندر شرک نہیں ہے، اگر اس درود کے اندر غیر اللہ کی دہائی نہیں دی گئی ہے، یا غیر کسی ایسے واسطے اور وسیلے کا سہارا نہیں لیا گیا ہے جو ناجائز ہے، تو وہ درود بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس میں اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا گیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے وسیلہ لیا گیا ہے، جیسے پنجتن کا وسیلہ یا اور کسی کا وسیلہ، تو وہ درود ناجائز ہے، اسے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکھایا ہے، اسی کا اہتمام ہونا چاہیے، اسی کو یاد رکھنا چاہیے، اسی کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ آپ نے بھی پڑھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے، اور آج تک وہی درود پڑھا جاتا رہا ہے۔ جو آپ سکھاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انتہائی جامع اور معنی ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ جوامع الکلم کا بھی دیا گیا تھا، یعنی الفاظ کم ہوتے تھے لیکن اس میں معانی کا سمندر ہوتا تھا، باتیں تھوڑی سی ہوتی تھیں لیکن مطلب اور معنی بہت زیادہ ہوتا تھا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول کی جو دعا ہے، دعائے نبوی، جو حدیثوں سے دعائے معصور جسے کہتے ہیں، اسی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اسے یاد کرنا چاہیے، اور جو درود اور سلام آپ نے سکھایا ہے اسی کو پڑھنا چاہیے۔ اب کیسے پڑھیں؟ ہاں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی ہمیں سکھایا ہے، اس لیے ہم ویسے ہی پڑھیں گے، اس میں ہیرا پھیری نہیں کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے السلام علیہ، ہاں میرے اوپر، علیہ کا مطلب میرے اوپر ہے نا، کہ لیکن السلام علیکم ایھا النبی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے الفاظ میں ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے، کیونکہ جیسے اللہ نے سکھایا ہے، بتایا ہے، ویسے ہی پڑھیں گے۔ تو اب اللہ کے رسول بھی اس میں نہیں تبدیلی کرتے تھے، ہم بھی اس میں تبدیلی نہیں کریں گے۔ البتہ عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ درست عقیدے کے ہم پابند ہیں، وہی عقیدہ رکھیں گے۔ یہ نہیں ہم کہیں گے علیکہ ایھا النبی کہا گیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول زندہ ہیں، ہے نا، علیکہ خطاب تو اسی سے ہوتا ہے جو موجود ہو نا، تو یہ دلیل نہیں ہے۔ اگر ہم یہاں سے ایک تنکے کا سہارا لیں گے تو قرآن اور حدیث کی بہت سی بڑی بڑی دلیلیں جھٹلانی پڑیں گی، نعوذ باللہ۔ لہذا ہم عقیدہ اس میں السلام علیکم ایھا النبی میں یہ رکھتے ہیں کہ وہ معصور دعا جیسے سکھائی گئی ہے ویسے ہم پڑھیں گے، اس کے الفاظ کو ہم بدلیں گے نہیں۔